हेलो, फिर से सलाम अलैकुम। और उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे हैं। हम जादूगर का भांजा उसका 7वां बाब का दूसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि डिगोरी गोल कमरे की खिड़की पर बैठे इंतजार कर रहा था कि आया मामू एंड्रू और जादूगरनी वापस आएंगे तो कब आएंगे और कैसे। अब उसको घोड़े के चलने की आवाज आई थी। अच्छा, ये क्या, डिगोरी ने सोचा। क्या आग बुझाने वाली गाड़ी आ रही है? कौन से घर में आग लग गई है? अच्छा, वो यहां आ रहा है। हाय, वो आ रही है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आ रही थी। सबसे पहले टांगा नजर आया। चलाने वाले की सीट खाली थी। छत पर और खड़े और हैरान कुन तवाज़न के साथ, जबकि टांगा मोड़ की वजह से एक पहिया हवा में लटका रहा था, जेडस, मुल्काओं की मलका और चांद को तबाह करने वाली आई। वो दांत निकाल रही थी। उसके बाल हवा में धूमदार सितारे की तरह उसके पीछे बिछे हुए थे। वो बेरहमी से घोड़े को मार रही थी। घोड़े का नाक पूरी फैली हुई थी और उसकी आंखें खुली थीं और उसके दोनों अतराफ पर झाग थे। वो तेजी से अगले दरवाजे के सामने पहुंचकर चिराग के खंबे से जरा सा बचकर अगले पांव हवा में मारने लगा। टांगा चिराग के खंबे पर लगकर टुकड़े टुकड़े हो गया। जादूगरनी खूबसूरत छलांग लगाकर घोड़े के ऊपर बैठ गई। अपने आप को संभालकर उसने आगे झुककर घोड़े के कान में कुछ कह दिया। वो जो कह रही थी वो तसल्ली बख्श बातें नहीं थी, बल्कि घोड़े को पागल करने वाली बातें थीं। वो फिर अपनी अगली टांगें हवा में मारने लगा और साथ साथ वो चीखने लगा, और सिवाय ये कि खतरनाक पांव और लात और मार और कुछ नहीं था। ऐसी हालत में सिर्फ बहुत माहिर सवारी उस पर से गिरने से बच सकता था। इससे पहले कि डिगोरी दोबारा सांस लेता, बहुत कुछ और होने लगा। एक और टांगा पीछे से आया। उसमें से एक मोटा आदमी और एक पुलिस अफसर निकले। फिर एक और टांगा आया जिसमें 2 और पुलिस थे, और उसके पीछे तकरीबन 20 लोग आए जो ज्यादातर चपड़ासी वाले लड़के थे और अपनी अपनी साइकिल पर अपनी घंटियां बजा रहे थे और ऊंचे ऊंचे चिल्ला रहे थे। आखिर में भीड़ आई जिसमें सब लोग गर्मी के शिकार थे, लेकिन उन सब को बहुत मजा आ रहा था। तमाम घरों की खिड़कियां खुल गईं और हर दरवाजे पर या तो खानसामा या नौकरानी नजर आए। ये सब लोग तमाशा देखना चाहते थे। इतने में पहले टांगे के टुकड़ों में से एक बूढ़ा आदमी निकलने लगा। कुछ लोग उसकी मदद करने लगे, लेकिन क्योंकि वो अपने अपने तरीके से उसको खींचने लगे, वो शायद जल्दी निकलता अगर कोई मदद नहीं करता। डिगोरी ने अंदाजा लगाया कि ये मामू एंड्रू ही होगा, लेकिन उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसकी लंबी टोपी, ओ, जेडस को जरा देखिए, टांगे पर सवार और लैंप के खंबे के नजदीक से। अब
ٹانگا ٹکرانے والا ہی ہے۔ کیا بات! اس آدمی کی ٹوپی اس کے چہرے پر دھنس دی گئی تھی۔ ڈگری فوراً باہر بھاگا تاکہ ہجوم میں جا ملے۔ جیڈس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موٹے آدمی نے کہا، وہی وہ عورت ہے۔ اپنا کام کرو افسر، لاکھوں پاؤنڈ کے زیورات میری دکان سے اس نے لوٹ لیا ہے۔ دیکھو، اس کے گلے میں جو موتی کا ہار ہے وہ میرا ہے، اور اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ ہاں اس نے۔ ہاں یہ سچ ہے، بھیڑ میں سے کسی نے کہا، بہت خوب مارا، اور اس کی کالی آنکھ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کتنی مار پڑی تھی۔ واہ، وہ کتنی طاقتور عورت ہے۔ آپ کو کچے گوشت کا ٹکڑا اس پر لگانا ہے جناب، وہ بہتر رہے گا، کسائی کے چپڑاسی نے اپنی طرف سے کہا۔ اب دیکھنا، سب سے بڑے افسر نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا تھا، موٹے آدمی نے کہا، لیکن کوئی اور چلانے لگا، وہ بوڑھا جو ٹانگے سے نکلا، اس کو بھاگنے مت دینا، اس نے اس عورت کو اس کام پر لگایا تھا۔ وہ بوڑھا سچ میں ماموں اینڈرو تھا، اور وہ اب مشکل سے کھڑا ہو پایا اور اپنی چوٹوں کا خیال کر رہا تھا۔ پولیس افسر اس کے پاس دوڑا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا۔ ومف بمفی شمف، ماموں اینڈرو کی ٹوپی کے اندر سے آواز آئی۔ دیکھیے ہجوم جو تماشا کا مزہ لے رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، سیدھی سی بات کرو، پولیس افسر نے سختی سے کہا۔ یہ ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، اپنی ٹوپی اتار دو۔ یہ کہنا آسان تھا مگر کرنا مشکل، لیکن جب ماموں اینڈرو نے ٹوپی اتارنے کی ناکام کوشش بہت کی، تب دو پولیس افسروں نے پکڑ کر ٹوپی کو اتار دیا۔ اب میری بات سنو، پولیس والا کہنے لگا، اور اس نے اپنے جیب سے کاپی نکالی۔ کیا یہ جوان عورت تمہاری ذمہ داری ہے؟ دیکھیے باقی ہجوم، پولیس والے اور ماموں اینڈرو۔ خیال کرو، کچھ لوگوں نے چلانا شروع کیا اور پولیس والا ایک دم سے پیچھے ہٹ کر بچ گیا۔ گھوڑے نے اس کو لات مارنے کی کوشش کی، اور ایسی زور سے کہ وہ شاید ہی بچتا اگر لگ جاتا۔ پھر جادوگرنی نے گھوڑا دوسری طرف بھیڑ کی جانب موڑ دیا۔ گھوڑے کے پچھلے پاؤں ابھی فٹ پاتھ پر تھے۔ جیڈس کے ہاتھ میں لمبی چمکدار چاقو تھی، جس سے وہ اسے گھوڑے کو ٹانگے کے ساتھ باندھنے والے رسوں سے آزاد کر رہی تھی۔ پورے اس وقت ڈگری اس کوشش میں رہا کہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں میں جادوگرنی کو چھوں۔ یہ آسان نہیں تھا کیونکہ بہت سارے لوگ راستے میں تھے، اور دوسری طرف پہنچنے کے لیے گھوڑے کے پیچھے سے جانا پڑے گا، جہاں باڑ لگا تھا کہ کیٹرلی گھر کی تہہ خانے میں لوگ گر نہ جائیں۔ اگر آپ کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ بھی علم ہے اور اس گھوڑے کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے سے گزرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ ڈگری کو گھوڑوں کے بارے میں بہت علم تھا، لیکن اس نے دانت پیس کر تیاری کی اور اس لمحے کا انتظار کیا کہ میں دوڑوں۔ اب ایک گول ٹوپی پہنے آدمی بھیڑ کے آگے آ گیا تھا۔ سلام پولیس افسر جی، اس نے کہا، یہ میرا گھوڑا ہے جس پر وہ بیٹھی ہے،
اور میرا ٹانگا جس کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ایک ایک کر کے برائے مہربانی اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا، پولیس آفیسر نے کہا۔ لیکن وقت نہیں رہی، ٹانگے والے نے کہا۔ مجھے اس گھوڑے کے بارے میں پتا ہے، اس کے باپ جنگی گھوڑا تھا، اور اگر یہ جوان عورت اس کو مزید ابھارتی رہی تو وہ کسی نہ کسی کو قتل کر دے گا۔ آئیے مجھے اس کو پکڑنے دیں۔ پولیس آفیسر خوش ہوا کہ گھوڑے سے کچھ دور ہو جائیں۔ ٹانگے والے نزدیک ہو کر جیڈس کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے نرمی سے کہا، اب میری پیاری، مجھے اس کا سر پکڑنے دیں اور آپ کو اترنے دوں گا۔ آپ باعزت عورت ہیں اور آپ یہ نہیں چاہے گی کہ یہ بھیڑ آپ کو پکڑ لیں۔ یقیناً آپ اپنے گھر جا کر چائے پینا چاہتی ہیں اور پھر آرام کرنا چاہتی ہوگی، پھر آپ ٹھیک سے ہوں گی۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گھوڑے کو پکڑ لے اور کہا، آرام سے اسٹرابری میرا گھوڑا، آرام سے۔ پھر جادوگرنی نے پہلی بار بات کی۔ کتے! اس کی بے حد سرد آواز تمام دوسرے ہنگامے کے اوپر صاف سنائی دی۔ کتے! شاہی گھوڑے کو ہاتھ مت لگانا، ہم رانی جیڈس ہیں۔ واہ! اب کیا کچھ ہوگا، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔